السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد، اللہ کے فضل، اس کی توفیق اور اس کی رحمت سے آج 13ویں پارے کے ساتھ ہمارا قیام مکمل ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کی طرف سے قبول فرمائے، قاری صاحب سے کی طرف سے ان کا سنانا اور ہم سب کی طرف سے سننا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے جنت الفردوس میں اکٹھا ہونے کا باعث بنا دے۔ 13ویں پارے میں سورہ یوسف جاری ہے اور سورہ یوسف کی بقیہ 59 آیت نمبر 53 سے لے کر آیت نمبر 111 تک وہ آج کے پارے میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ سورۃ الرعد پوری سورت شامل ہے، اس کی 43 آیات ہیں۔ اس کے علاوہ سورہ ابراہیم مکمل شامل ہے جس کی 52 آیات۔ سورہ یوسف کے بارے میں کل گفتگو ہو چکی۔ ابتدائی 52 آیات جو ہیں گزشتہ پارے میں تھی۔ سورہ یوسف حضرت یوسف علیہ السلام کا ایک قصہ ہے اور یہ قصہ دراصل عظمت کردار کا قصہ ہے، ایک دکھ بھری داستان ہے جہاں کردار کی عظمت کسی موقع پر بھی کمزور نہیں پڑتی، اور اللہ تعالیٰ نے اسی کے نتیجے میں ایک اکیلا شخص جو ہے وہ پورے ملک کے اوپر قابض ہو جاتا ہے۔ جس کو کنویں میں پھینکا گیا تھا وہ بادشاہ بن گیا۔ اللہ اکبر۔ تو اس میں یہ گویا صبر اور تقوی کی داستان ہے، اور اس صبر اور تقوی کی داستان میں مختلف قسم کے کردار، سبحان اللہ، یوسف علیہ السلام کا ایک کردار ہے بڑا پرومیننٹ۔ اس کے علاوہ اس میں یعقوب علیہ السلام جو ان کے والد تھے اور وہ بھی نبی تھے، ان کا کردار، پھر 9 جو ستیلے بھائی تھے ان کا ایک الگ کردار ہے، پھر سگا بھائی جو بنیامین تھا اس کا ایک الگ کردار ہے۔ جو ستیلے بھائی تھے وہ 9 نہیں تھے، وہ 10 تھے، تو 10واں جو بھائی تھا اس کا ایک الگ کردار۔ شروع میں آپ نے سنا کل کہ ایک بھائی نے کہا تھا کہ بھائی دیکھیں، آپ نے اگر اپنے والد صاحب کی توجہ ہی لینی ہے تو اس کو قتل نہ کرو، اس کو کہیں کنویں میں پھینک دو، کہیں اور کر لو، لیکن اس کو قتل نہ کرو، کہیں اور کو قافلہ اٹھا کے لے جائے گا کوئی مسئلہ۔ تو اس کا مطلب ہے اس کے اندر، اس کے دل میں کوئی جذبہ ایک موجود تھا۔ آگے بھی اس کا کوئی نہ کوئی کردار جو ہے دوسروں سے مختلف نظر آتا ہے، تھا تو ستیلا لیکن اس کا کردار مختلف ہے۔ اسی طرح عزیز مصر کی بیوی جو ہے وہ اس کا ایک کردار ہے، وہ ایک گویا ایک ابتدائی طور پر ایک بے حیائی کی علامت ہے پورے عزیز مصر کی جو جتنی۔ پھر اس کے علاوہ جو دیگر بیگمات مصر ہیں ان کا بھی ایک کردار، یہ بھی اللہ کریم نے یہاں پہ بہت واضح کیا۔ پھر علاوہ عزیز مصر ہے اور پھر شاہ مصر۔ دیکھیں، جس کے گھر میں حضرت یوسف علیہ السلام پلے اس کو عزیز مصر کہا گیا ہے۔ اب وہ کیا تھا، مفسرین نے لکھا ہے، میں نے آپ کو کل بھی عرض کیا تھا کہ وہ پولیس کا آفیسر تھا، یا سب سے بڑا جو شاہی گارڈ کا سب سے بڑا افسر تھا، کوئی ایسا کوئی اس کو عہدہ ملا ہوا تھا، یا پھر شہر کا کوئی بڑا افسر ہوگا، لیکن وہ بادشاہ نہیں تھا۔ لیکن جس خواب کا تذکرہ ہوا کہ خواب آیا اور پھر اس خواب کی تعبیر کے لیے بھیجا، اس آدمی نے کہا کہ قیدی جو ساتھی رہا حضرت یوسف علیہ السلام کا، کہ میں جاتا ہوں اور میں آپ کو تعبیر لا کے دیتا ہوں، تو وہ بادشاہ ہے۔ اس کے لیے ملک، قرآن نے لفظ استعمال کیا ملک، وہ بادشاہ۔ اب وہ حضرت یوسف علیہ السلام باہر آ گئے، ریکارڈ کی درستگی کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ پہلے بیگمات مصر سے پوچھیں اور ساری خواتین سے پوچھیں۔ ریکارڈ درست ہو گیا، سب نے اعتراف کر لیا کہ ہم ہی غلط تھیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام جو ہے ان کے دامن کے اوپر کوئی دھبا نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بڑے لوگ جن سے اللہ نے بڑا کام لینا ہوتا ہے ان کا دامن صاف ہونا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اتقوا بمواضع التہم، کہ جو تہمت کے مقامات ہیں اس سے بچو۔
یعنی جس جگہ ضروری نہیں ہے کہ آپ غلط نہ ہوں تو آپ اعتماد کے ساتھ پھرتے نہیں کہ میں کون سا غلط ہوں، نہیں، اگر کوئی تہمت کی جگہ ہے اس سے بھی بچنا ضروری ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ ام المؤمنین اس کو گھر چھوڑنے جا رہے تھے، تو راستے میں کوئی دو صحابہ تھے، انہوں نے انصاری صحابہ، انہوں نے دیکھ لیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گزر گئے ان کے پاس، پھر رکے، ان کو کہا رکو ذرا آ کے میری بات سن۔ وہ دونوں آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ میری بیوی صفیہ ہے۔ اللہ اکبر، وہ حیران ہو گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے بارے میں یہ سوچیں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، جو یہ شیطان ہے نا یہ انسان کے اندر یوں گردش کرتا ہے جیسے خون گردش کرتا ہے، یہ کسی وقت انسان کو جو ہے کوئی نہ کوئی اور۔ حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ، اللہ اکبر، کہ دینار کی پوٹلی تھی اور کسی چور نے دیکھ لی، کشتی میں بیٹھے ہوئے تھے اور کشتی بڑی بھری ہوئی کشتی تھی، تو کسی فراڈیے نے دیکھ لیا کہ حضرت امام بخاری کے پاس ایک بڑی دیناروں کی شریفیوں کی بھری ہوئی پوٹلی، اس نے شور مچا دیا کہ میری دیناروں کی بھری ہوئی پوٹلی اس کلر کی چوری ہو گئی۔ اللہ اکبر، اب اس نے شور مچایا، اب تلاشی شروع ہو گئی کہ ظاہر کشتی میں ہے کہ باہر تو کہیں گئی نہیں ہے، تو ادھر ہی۔ تو جب تلاشی لیتے لیتے سب کی تلاشی ہو گئی، امام بخاری علیہ الرحمہ کی بھی تلاشی ہو گئی، پوٹلی نہیں ملی۔ تو تلاشی ہونے کے بعد ہے کہ لوگوں نے کہا فراڈیا ایسے فضول بات کر رہے ہیں، تو بعد میں وہ آیا آ کے حضرت امام بخاری کے پاس پوچھ رہا ہے پوٹلی تو آپ کے پاس تھی، گئی کدھر؟ اللہ، امام بخاری علیہ الرحمہ نے فرمایا میں نے دریا میں پھینک دی تھی۔ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اکٹھی کرنے کا کام کرتا ہوں، آج اگر پوٹلی مجھ سے نکل آتی تو پورا ذخیرہ حدیث جو میں نے جمع کیا ہے اس کے بارے میں لوگ سوال اٹھتے کہ یہ کیسا شخص ہے، اس سے چوری کی پوٹلی نکلی تھی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی کردار ریکارڈ کی درستگی اس لیے ضروری سمجھی کہ پہلے پوچھو ان کو کیا باہر نہیں نکلے۔ اللہ، ایک حدیث میں بھی غالباً اس طرح سے آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اگر ہوتا اور میں اس طرح سے اتنی دیر جیل میں ہوتا اور مجھے ہرکارہ شاہی ہرکارہ بلانے کے لیے آتا تو میں آ جاتا۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام تھے، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صرف اس عظمت کا اظہار کرنے کے لیے بات فرمائی ہے کہ اندازہ کریں یوسف علیہ السلام کا جو ہے کردار کی عظمت کیا ہے، کہ وہ بلانے کے لیے آیا ہے کہ آؤ جیل سے بادشاہ بلا رہا ہے، ان کے نہیں، پہلے جا کے ریکارڈ درست کرو پھر میں جاؤں گا، اس کے بغیر میں نہیں جاتا۔ بہرحال وہاں پہ حالات ٹھیک ہو گئے، تو پھر وہاں پہ یہ جو پہلی آیت ہے 13ویں پارے کی، بعض کا خیال ہے کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قول ہے، اور بعض کا خیال یہ ہے کہ وہ جو عزیز مصر کی بیوی تھی وہ چونکہ اب توبہ طائب ہو چکی تھی اس کا قول ہے۔ بہرحال دونوں کا کسی کا بھی ہو سکتا ہے۔ وما ابرئ نفسی، میں اپنے جو نفس کو بری نہیں کرتا، ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، ہر نفس ہمیشہ گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے سوائے وہ نفس جس کے اوپر اللہ کی رحمت ہو جائے۔ ان ربی غفور رحیم، اللہ بخشنے والا ہے۔ بہرحال بادشاہ نے کہا، اس نے اتنی حضرت یوسف علیہ السلام کی خواب کی تعبیر سے اندازہ کیا کہ بہت ہی کوئی کام کا آدمی ہے، لہذا اس نے پروگرام بنایا، وقال الملک اتونی به استخلص لنفسی، اس کو میرا سیکرٹری بنا، میں اس کو اپنا جو خاص جو سیکرٹری ہوتا ہے وہ بنانا چاہتا ہوں۔ فلما کلمہ، پہلے تو اس نے پلان کیا کہ میں اس کو سیکرٹری بناؤں گا، اسپیشل سیکرٹری، لیکن جب گفتگو ہوئی، مذاکرات ہوئے، ٹیبل ٹاک ہوئی، تو اور جوہر کھلے حضرت یوسف علیہ السلام۔ تو کہتا ہے قال انک اليوم لدینا مکین امین، یعنی صرف سیکرٹری نہیں، تیرا بڑا مرتبہ ہے ہمارے پاس، تو بہت مرتبے والا آدمی ہے اور تمہیں ہمیں مرتبہ دے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اجعلنی خزائن علی خزائن الارض، مجھے پھر خزانوں پہ بٹھا دے۔ اچھا، اس کا معنی جو ہے اکثر لوگ کہتے ہیں مجھے وزیر خزانہ بنا دو، ہو سکتا ہے یہ معنی ہو، لیکن مجھے لگتا نہیں ہے کہ یہ معنی ہو۔ اس کی وجہ ہے، وجہ یہ ہے ایک تو نبی جو اللہ کا نبی ہے
وہ کسی کے ماتحت کام کرے، یہ نبی کی شان ہی نہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے یہ الفاظ استعمال فرمائے ہیں، وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے لیے زمین و آسمان کے خزانے۔ تو کیا اللہ کے پاس صرف خزانہ ہے؟ زمین و آسمان کے خزانے ہونے کا مطلب ہے سارا اقتدار اللہ کے پاس ہے۔ تو جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو کہا ہے نا کہ جعلنی علی خزائن الارض، تو اگر مجھ سے کوئی کام لینا چاہتا ہے بادشاہ سے کہا سارا اختیار میرے ہاتھ میں دے، تو پورا اختیار لیا ہے، یعنی یہ کوئی خزانے کی وزارت نہیں لی بلکہ اس سے پورا لیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کذالک مکنا لیوسف فی الارض، ہم نے یوسف علیہ السلام کو ایک زمین میں ایک اقتدار عطا کر دیا، یتبوأ منہا حیث یشاء، اب کوئی رکاوٹ نہیں رہی، اب پورا اختیار تھا، وہ جہاں مرضی رہے جہاں مرضی آئے۔ بہرحال وہ جو پلاننگ کی ہوئی تھی 7 سالوں کی، اور پھر غلہ ختم ہو گیا تو بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو دوسرے بیٹے تھے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی غلہ لینے آئے، انہوں نے تو پہچان لیا حضرت یوسف علیہ السلام نے، وہ نہیں پہچان سکے، انہوں نے تو کنویں میں پھینکا تھا، وہ کیسے پہچانے؟ بہرحال ان کو غلہ دے دیا، اور غلہ دے کر یہ تعارف ہوا ہوگا، تعارف میں ذکر ہوا ہوگا چھوٹا بھائی بھی ہے، تو کہا اگلی دفعہ جب آنا تو چھوٹے بھائی کو لے کے آنا، اگر نہیں لے کے آؤ گا تو غلہ نہیں ملے گا۔ پریشان ہوئے، لیکن ہم اپنے ابا سے جا کے بات کریں گے۔ گئے وہاں جا کے ایک اور بات دیکھی کہ جب انہوں نے اپنے وہ غلہ کھولا تو وہ جس پونجی سے یعنی قیمت جو اس کی دے کے اپنی طرف سے آئے تھے، وہ قیمت بھی واپس انہی کے بوروں کے اندر رکھ دی گئی تھی۔ وہ حیران ہو گئے، اپنے والد صاحب سے یعقوب علیہ السلام سے کہتے ہیں ہمیں اور کیا چاہیے، سبحان اللہ۔ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ، اپنا ساز و سامان کھولا، وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ، ان کی ساری جو وہ پونجی تھی، نقدی تھی، وہ واپس دے دی گئی۔ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا نَبْغِي، ابا جی ہمیں اور کیا چاہیے کہ ہمیں یہ واپس آ گئے، دوبارہ جائیں گے انہی پیسوں سے اور غلہ لائیں، اور پھر ساتھ بھائی بھی ہوگا، ایک اونٹ کا غلہ اور ملے گا۔ لہٰذا حضرت یعقوب علیہ السلام کو انہوں نے منوایا، پہلے تو وہ نہیں بھیجتے تو انہوں نے کہا پکی کو قسم اٹھاؤ، میرے ساتھ پکا معاہدہ کرو کہ جو مرضی ہو جائے اس کو نقصان نہیں پہنچے گا۔ بہرحال انہوں نے فلما اتوه موثقهم قال الله على ما نقول وکیل، انہوں نے وعدے شادے کیے، حضرت یعقوب علیہ السلام کو پتہ ہی تھا ان کے وعدے کیسے ہوتے ہیں۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اللہ کو وکیل کر لیا، اور اللہ علی ما نقول وکیل، ہم جو کہتے ہیں اس پر وکیل کون ہے؟ اللہ۔ اچھا یہ جو ضامن اللہ کو ٹھہرا لینا ہے نا، یہ کوئی بہت ہی عظمت والی بات ہے۔ ہم نے یہاں کسی کی نا گاڑی چوری ہوئی، پچھلے دنوں کی بات، کوئی 1-2 سال پہلے کسی نے بتایا، گاڑی چوری، چور تو پھر چور ہوتا ہے، وہ صرف گاڑی نہیں، اس نے پھر اس کو فون کیا کہ تمہاری گاڑی میرے پاس ہے، مل سکتی ہے، اتنے لاکھ روپے دے دو تو مل سکتی ہے، اکیلے آنا، 2 لاکھ یا 3 لاکھ اور دے دو، اکیلے آنا۔ اس نے کہا ضامن کون ہے؟ وہ مالک کہتا ہے ضامن، وہ کہتا ہے تیرا میرا اللہ ضامن ہے۔ چور کہتا ہے تیرا میرا اللہ ضامن ہے۔ بھائی اب اس کو سارے دوستوں نے روکا کہ یہ تیرے پیسے یہ بھی لے جائے گا تو جو ہے نا اب نہ جا۔ اس نے کہا کہ نہیں، اس نے کہا ہے تیرا میرا اللہ ضامن ہے، میں جاؤ۔ وہ جا کے وہ باقی کے 2-3 لاکھ میں اس کو دے کے آ گیا۔ ظاہر فراڈی نے تو فراڈ ہی کرنا ہوتا ہے، وہ جا کے اس نے کہا کہ یہ چابی دے دی، گاڑی تھی ہی نہیں کہیں۔ بہرحال یہ اللہ کو وکیل کرنا یہ بہت، یعنی اللہ کو ضامن بنا لیا، اب اس کے بعد باقی کون سی بات رہے گی؟ تو یعقوب علیہ السلام کی یہ سنت ہے کہ آپ کسی بھی موقع پر یہ اللہ کو ضامن بنا لیں، پھر اس کے بعد بے فکر ہو۔ وہاں پہ پہنچے ہیں تو بنیامین کو حضرت یوسف علیہ السلام نے جاتے ہی بتا دیا کہ تو میرا بھائی ہے، میں یوسف ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، پریشان نہیں۔ اس کو تو بتا دیا، باقیوں کو کوئی نہیں بتایا۔ جب وہ غلہ لے کے جانے لگے تو اب ایک ترکیب اللہ تعالیٰ نے ان کو سجھائی کہ وہ غلہ ناپنے والا جو پیالہ تھا یا ٹوپا تھا اس کا مد، اس کو جو ہے نا اس کے اندر ڈال دیا، جو سامان تھا بنیامین کی۔ جب وہ چلے گئے پیچھے سے شور مچ گیا، پیالہ چوری ہو گیا، بادشاہ کا پیالہ چوری ہو گیا۔ لہٰذا اب وہ کہتے ہیں جی ہم کو چوری کرنے آئے تھے، ہم فسادی لوگ نہیں ہیں، ایسا کوئی بات نہیں۔ سزا کیا ہوگی؟ سزا یہ ہوگی کہ جس کے سامان سے نکل آیا اسی کو رکھ لیں۔ لہٰذا سب کی تلاشی ہوئی، بنیامین سامان سے نکلا اس کو رکھ لیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک الا یشاء اللہ،
حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ کے دین کے مطابق اس کو رکھ نہیں سکتے تھے، الا یشاء اللہ، سوائے اس کے کہ اللہ چاہے۔ تو یہ ایک ترکیب، کذالک کدنا لیوسف، ہم نے یوسف علیہ السلام کے لیے ایک تدبیر کی۔ اس سے لوگوں نے سمجھا ہے بادشاہ کا دین، اوپر بادشاہ بیٹھا تھا اور حضرت یوسف علیہ السلام ان کے ماتحت تھے، وہ بادشاہ کے دین کے مطابق رکھ نہیں سکتے، ایسا نہیں۔ ما کان اللہ، کبھی بھی اس لیے نہیں آیا کہ وہ کر سکتے نہیں تھے، ان کے پاس استطاعت نہیں تھی، اس کے لیے نہیں آتا۔ قرآن کے اندر بہت ساری مثالیں ہیں، ما کان اللہ ان یتخذ ولدا، ما کان اللہ ان یشرک بہ، ما کان لنا ان یشرک باللہ، ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب۔ یہ ما کانا جو ہے یہ کوئی عدم استطاعت کے لیے نہیں آتا۔ بہرحال اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو اپنے پاس رکھ لیا، ترتیب۔ اب وہ بڑا بھائی جو ہے نا، وہ جو جس کا الگ کردار، جس نے کہا تھا قتل نہ کرو، اب وہ بیٹھ گیا الگ۔ اس نے کہا جی میں تو گھر کوئی نہیں گیا، میں یہاں بیٹھا ہوں، جاؤ جا کے ابا جی کو بتاؤ، پہلے اتنا مسئلہ ہوا ہے۔ اچھا ایک یہاں پہ عجیب بات ہے، جب وہ چوری پکڑی گئی نا تو کہتے ہیں قالوا یسرق فقد سرق اخ له بالقتل، کہ اس نے چوری کی ہے تو اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی۔ یہ چوری کوئی نہیں کی تھی حضرت یوسف، ایسے ہی بس کہ یہ ہے ہی ایسے جی، اس کا بھائی بھی ایسا تو وہ بھی چوری کرتا تھا۔ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ لَمْ يُبْدِهَا لَهُ، حضرت یوسف علیہ السلام پی گئے اپنے اندر ہی، انہوں نے نا ان کے ظاہر نہیں کیا۔ اندازہ کریں کتنا مشکل ہے یہ اس طرح کا کردار رکھنا، حضرت یوسف علیہ السلام کے کردار پہ اندازہ تو کریں۔ بہرحال اس کے بعد جب وہ واپس گئے، انہوں نے جا کہا جی آپ جو جتنے دیگر قافلے والے تھے ان سے پوچھ لیں، ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، اس نے چوری کی تھی، وہ پکڑا گیا۔ بہرحال یعقوب علیہ السلام پہلے رو رو کے ان کی آنکھیں سفید ہو گئی تھی، اور زیادہ ان کو یوسف علیہ السلام پھر یاد آنے لگے۔ اس کے بعد پھر یہ گئے ہیں آخری دفعہ جب بیٹے ان کے حضرت یعقوب علیہ السلام کے یعنی یوسف علیہ السلام کو بھائی غلہ لینے کے لیے، تو حالات بڑے خراب تھے، ان کے پاس نقدی بھی کوئی نہیں تھی، اور نقدی تھوڑی تھی، غلہ ان کو زیادہ چاہیے تھا۔ جا کے منت ترلا کرنے لگے، اللہ اکبر، جا کے کہتے ہیں یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر، ہمارے ہاں حالات بڑے خراب ہیں، وجینا ببضاعۃ مزجاۃ، ہمارے پاس نقدی بھی تھوڑی ہے، تو ایسا کر فاوفی لنا الکیل وتصدق علینا، تو ایسا کر پیسے ہمارے پاس تھوڑے ہیں لیکن پھر بھی تو نا ہمیں غلہ پورا دے دے، کوئی صدقہ کر۔ گویا بھیک ہی مانگنے لگ گئے۔ یہ وہ موقع ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو ہے وہ پیمانہ صبر لبریز ہو گیا اور دل پسیج گیا، اور ان کو کہتے ہیں کہ تمہیں پتہ ہے تم نے اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کیا کیا اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا؟ اللہ اکبر۔ ساتھ ہی کہا کہ تمہارا قصور کوئی نہیں ہے، اذ انتم جاہلون، یہ تم نے لا علمی میں کیا تھا، ناواقفیت میں کیا تھا، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ ان کو پہلے ہی ڈیفینسو نہیں کیا، ان کو کور دے دیا، اذ انتم جاہلون، اور جب تمہیں پتہ نہیں تھا نا اس وقت تم نے کیا تھا۔ حیران ہو گئے، انک لانت یوسف، کیا تو یوسف ہے؟ انہوں نے کہا ہاں میں یوسف ہی، میرے بھائی ہے۔ قد من اللہ علینا، اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے۔ احسان کیسے ہوتا ہے؟ سن لیجئے نسخہ، حضرت یوسف علیہ السلام نے اس وقت نسخہ بتایا کہ کنویں سے نکل کے بندہ بادشاہ کیسے بنتا ہے۔ اس کا نسخہ یہ ہے انہ من یتق ویصبر، جو ہر وقت اللہ سے ڈرتا رہے کہ کہیں اللہ کی ناراضگی کا کوئی کام مجھ سے سرزد نہ ہو جائے اور اللہ کی خوشنودی کا کام مجھ سے کوئی رہ نہ جائے، اور پھر وہ صبر کرے، اللہ کی اطاعت پر بھی صبر کرے اور گناہوں سے بچنے پر بھی صبر کرے، مصیبتوں پر بھی صبر کرے۔ فرمایا فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ ایسے محسنوں کا کبھی اجر ضائع نہیں کرتا۔ پر ان کو کہہ دیا لا تثریب علیکم اليوم، بھائی تو ڈر گئے ہوں گے نا کہ بادشاہ پر ہمارے ساتھ کیا کرے گا، ہم نے اس کو کنویں میں پھینکا تھا، بادشاہ بنا بیٹھا ہے تو ہمیں پھانسی پہ نہ لٹکا دے، کیونکہ ہوتے تو ایسے ہی ہے نا بادشاہ۔ انہوں نے کہا نہیں، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، اللہ بھی تمہیں معاف کرے، میری طرف سے کوئی مسئلہ نہیں۔ اللہ سے بھی دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرے۔ بہر وہاں سے پھر وہ یہ کہانی جو ہے کلوز ہوتی ہے۔ وہ واپس آئے، کہا یہ میرا کرتا لے جاؤ اور جا کے والد صاحب کے آنکھوں پہ لگانا، ان کی بینائی واپس آ جائے۔ کرتا اب مصر سے چلا ہے تو خوشبو آنا شروع ہوگی فلسطین۔ اللہ اکبر۔ لوگ کہتے ہیں دیکھیں نبی جو ہے غیب جانتا ہے،
مصر سے کرتا چلا ہے اور یعقوب علیہ السلام کو خوشبو ہوا۔ بات اتنی ہے کہ جتنا اللہ بتا دے اتنا جانتا ہے۔ جب پورے کا پورا یوسف ساتھ والے کنویں میں پڑا تھا تو خوشبو نہیں آئی، اور جب آئی تو مصر سے کرتا چلا تو خوشبو آ گئی۔ تو اللہ جب بتا دے اس وقت آ جاتی ہے، نہ بتائے۔ بہرحال آخر پہ پھر اپنے بھائیوں کو پھر کور دیا ہے کہ وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ، پھر بلایا، انہوں نے کہا کہ سارے آ جاؤ، اور آ کے سارے فلسطین شفٹ ہوئے۔ اس وقت یہ فلسطین سے مصر شفٹ ہوا۔ اس لیے بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ پوری صورت اس لیے نازل ہوئی تھی کہ لوگوں نے سوال کیا تھا کہ بتاؤ کہ بنی اسرائیل مصر کیسے منتقل ہوئے، کیونکہ مصر سے واپسی تو ان کی ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، لیکن وہ اصل وطن جو ہے وہ کنعان یا فلسطین تھا، تو وہ یہاں سے کیسے منتقل ہوئے، تو ان کی مائگریشن وہاں کیسے ہوئی تھی، یہ اس کے جواب میں یہ پوری کہانی آسن مقصد اللہ کریم نے بتا دی۔ اور پھر جب وہ سارے اہل خانہ کو لے کے آئے ہیں تو وہ ظاہر ہے وہاں کا تعظیمی سجدہ تھا، انہوں نے جب سجدہ کیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس وقت کہا کہ یہ میرے خواب کی تعبیر ہے کہ دو جو سورج چاند ماں باپ جو ہیں اور ساتھ جو ہے وہ 11 ستارے سب نے سجدہ کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خواب دکھایا تھا جو شروع میں یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا کسی کو بتانا نہیں۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نبوت کی دلیل کے طور پر بھی بتایا۔ ظاہر ہے پرانی کہانی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پتہ چلا؟ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ نے یہ بتایا یہ غیب کی خبر تھی، اور جو غیب کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں، اس سے بڑی دلیل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ کی نشانیاں، کسی نے اگر ایمان لانا ہو تو اللہ کی نشانیاں زمین میں، آسمان میں، ہر طرف بہت ساری۔ اچھا جی، نشانیوں کے حوالے سے یہ بات کبھی نہ بھولا کریں، ایک وہ نشانیاں ہیں جو آفاق و انفس میں، ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات میں، ایک وہ نشانیاں جو قرآن میں بیان ہوئی۔ قرآن کے جملوں کو، قرآن کے فکروں کو آیت کہا گیا ہے۔ یہ آیت کا معنی نشانیاں، یہ بھی نشانیاں ہیں، یہ بھی نشانیاں، اور یہ نشانیاں اور یہ نشانیاں، ان کے اندر کوئی تضاد نہیں ہے، یہ ان کے اندر مطابقت ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم غور کو کریں، چاہے ان پر غور کریں تو بھی ہدایت مل جاتی ہے، ان پر غور کریں تو بھی ہدایت مل جاتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان میں کتنی ہی نشانیاں ہیں، یمرون علیہا، لوگ روز گزرتے ہیں ان پر، وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، منہ پھیر کے لوگ گزر جاتے ہیں، توجہ نہیں کرتے۔ اور پھر یہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا کہ جو یوسف کا منہج تھا نا وہی میرا منہج ہے۔ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیجئے یہی میرا راستہ ہے کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اور ہم سب جو ہیں وہ پوری بصیرت کے ساتھ، میں بھی اور جو میرے پیچھے چلے۔ اس کے بعد سورہ رعد ہے۔ سورہ رعد کا جو مرکزی مضمون ہے وہ تو یہی وحی الہی حق، اگرچہ سورہ رعد کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ مدنی ہے یا مکی، اس کا کہا یہ جاتا ہے، جمہور کا خیال یہ مدنی، لیکن اس کے سارے مضامین جو ہیں وہ مکی صورتوں جیسے ہیں۔ اس میں بنیادی طور پر عقیدہ کی وضاحت کی گئی ہے، عقیدے کی تقاضوں کی وضاحت کی گئی ہے، اور اسی طرح دلائل توحید دیے گئے ہیں، آفاق و انفس میں جو عالم کائنات میں، پوری دنیا میں جتنی نشانیاں ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت، حکمت اور تدبیر اور تقدیر کا اظہار۔ اس صورت کو آپ 3 حصوں میں تقسیم کر کے سمجھ سکتے ہیں۔ پہلا حصہ آیت نمبر 1 سے 18 تک ہے، جس میں قرآن کی دعوت توحید اور قرآن کی جو بتایا ہوا عقیدہ آخرت، یعنی قرآن کا عقیدہ جو بھی قرآن نے بتایا وہ حق، اس میں بنیادی عقائد توحید، رسالت اور آخرت ہے۔ یہ آیت نمبر 1 سے 18 تک یہ ہے، اور آیت نمبر 19 سے 29 تک ایک بڑی خوبصورت بات کہی ہے۔ یہ عقل مند کون ہوتے ہیں اور عقل مندوں کی نشانیاں بتائیں ہیں، اولو الالباب، عقل والے کون ہیں، ان کی نشانیاں بتائیں ہیں، اور پھر یہ بتایا ہے کہ اصل میں عقل مند وہی ہیں جو اہل توحید ہیں۔ جو اہل شرک ہیں وہ تو احمق ہوتے ہیں، پرلے درجے کے۔ شرک کا عقل کے ساتھ کیا تعلق ہے؟
اور شرک کا نہ علم کے ساتھ تعلق ہے، نہ دانش کے ساتھ تعلق ہے، نہ ہی عقل کے ساتھ کوئی تعلق۔ اللہ کریم نے یہاں پہ پھر توحید کے دلائل دیے ہیں، اپنی قدرت کی نشانیاں بتائی ہیں کہ ایک ہی قسم کا پانی، ایک ہی قسم کی مٹی، اور ان کو ایک ہی طرح کا بیج، سبحان اللہ، اور جب وہ پھل اگتے ہیں وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، ایک ہی طرح کا یُسْقَىٰ بِمَاءٍ وَاحِدٍ، ایک ہی طرح کا پانی دیا جاتا ہے، ایک ہی زمین سے پودا اگا ہوا ہوتا ہے، اور ان کا پھل بھی مختلف، ان کا ذائقہ بھی مختلف۔ اللہ اکبر، اس سے بڑی اللہ تعالیٰ کی ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون، عقل مندوں کے لیے اس میں بھی نشانی ہے۔ بہرحال یہ اللہ کریم نے اور اہل توحید جو ہے افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی انما یتذکر اولو الالباب، اللہ نے جو کچھ نازل کیا ہے حق ہے، اس سے جو نصیحت پکڑتے ہیں وہ صرف عقل والے پکڑتے ہیں، اور عقل والے کون ہیں؟ والذین یصلون الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، عقل والے وہ ہیں جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور وعدہ کبھی نہیں توڑتے، صلہ رحمی کرنے والے، والذین یصلون ما امر اللہ بہ، صلہ رحمی کرنے والے، رب سے ڈرنے والے، برے حساب سے خوف میں مبتلا رہتے ہیں کبھی کہیں ہم پھنس نہ جائیں، تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے صبر کرنے والے، نماز قائم کرنے والے، خفیہ اور علانیہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے، اور برائی کا جواب برائی سے نہیں نیکی سے دینے والے، یہ ہوتے ہیں عقل مند۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی ان عقل مندوں میں شامل کر دے۔ پھر آگے فرمایا کہ دنیا رازق تو اللہ ہی ہے، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، رازق تو اللہ ہی ہے، اور رزق کسی کو وفارحوا بالحیات الدنیا وما الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا متاع، دنیا کی زندگی بھی بہرحال انسان کو فائدہ ملتا ہے، اور دنیا میں مادی جو فوائد ہیں وہ بھی انسان کے لیے فائدے کا اور باعث بنتے ہیں سکون کا، لیکن اصل سکون الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو سکون آتا ہے وہ مادیت میں نہیں ہے، وہ اللہ کے ذکر میں ہے۔ جو شخص اللہ کی یاد میں اس طرح سے ڈوب جائے اس کو پھر سکون آتا ہے۔ آیت نمبر 30 سے 43 یعنی سورت کے اختتام تک دو انجام بتائے ہیں، جو عقل مند ہیں اہل توحید ان کا انجام اور ہے، اور جو بیوقوف ہیں جو اہل شرک ہیں ان کا انجام اور ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ان دو اہل تقویٰ کے لیے دائمی جنت ہے، اور جو اہل شرک ہیں ان کے لیے دائمی جہنم ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ ایک بات اس صورت کے اختتام پہ آخر پہ یہ فرمائی کہ یہ جو تقدیر کا تم بہانہ بناتے ہو نا، ہر دور میں لوگوں نے تقدیر کا بہانہ بنایا، قرآن میں کئی دفعہ ہے کہ یہ شرک، مشرک کہتے تھے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا، اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے نہ ہمارے آبا و اجداد شرک کرتے، یعنی گویا نعوذ باللہ من ذالک اللہ شرک کروا رہا ہے، بندے کے پتر چوری کرتے ہیں کہتے ہیں اللہ کو منظور ہی ایسے تھا، بھئی نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تقدیر اور چیز ہے، تقدیر اللہ کا علم ہے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ تقدیر اللہ کا علم ہے، تمہارا اس کے ساتھ تعلق ہی کیا ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ نے امتحان دینے کے لیے پیدا کیا ہے، امتحان دینے کے لیے اختیار دیتا ہے، اختیار نہ ہو تو امتحان ہوتا ہی نہیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اور وہ کس کو کتنا اختیار دیا ہے، ہو سکتا ہے ہر شخص کا اختیار دوسرے سے مختلف، لہٰذا یہ جو آتا ہے نا کہ ومن ثقلت موازینہ فهو فی عیشۃ راضیہ ومن خفت موازینہ، یہ جو فرق ہے نا کہ وزن ہلکے ہو گئے، وزن بڑھ گئے، کس سے بڑھ گئے؟ ہم سمجھتے ہیں، اور جو ایک انٹرپریٹیشن ہو سکتی ہے کہ جن کی نیکیاں برائیوں سے بڑھ گئیں، یا جن کی نیکیاں برائیوں سے ہلکی پڑ گئی، یہ نیکیوں اور برائیوں کا ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ جو استطاعت اللہ نے دی ہے نا اس کے مطابق حساب ہونا ہے، اس استطاعت سے تمہاری نیکیاں بڑھیں گی تو پھر تم کامیاب ہوگے، اگر اس استطاعت سے نیکیاں کم رہ گئیں تو پھر ناکامی ہے، اور وہ استطاعت ہر شخص کی اپنی ہے، کبھی یہ نہ دیکھیں کہ دوسرا کیا کر رہا ہے، اس لیے کہ ہر شخص کا امتحان اپنی استطاعت کے مطابق ہونا ہے، اور ہو سکتا ہے اس دنیا میں جیسے فنگر پرنٹس نہیں ملتے نا ایک دوسرے کے ساتھ، یا آنکھ کی پتلی جو ہے اس کی لوگ تصویر کھینچتے ہیں کہ یہ نہیں ملتی، جس طرح ہر انسان کے فنگر پرنٹس مختلف ہیں، اسی طرح یہ جو استطاعت ہے ہو سکتا ہے اللہ نے دنیا کائنات میں کسی بھی ایک انسان کی استطاعت دوسرے جیسی نہ رکھی، لہذا ہمیشہ اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کو امتحان دینے کی فکر کریں، اور جو عقل والے ہیں وہ یہ فکر کرتے ہیں۔ رہ گئی تقدیر، وہ اللہ کا علم ہے،
پہلی تو بات اس کے بارے میں فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات یہ ہے، اللہ فرماتا ہے یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، اللہ جو ہے وہ اس کو مٹاتا بھی رہتا ہے، وہ جو اللہ کے ہاں عندہ ام الکتاب، وہ ساری تقدیر تو ہے اللہ کے پاس، وہ اس کو مٹا دے، وہ اس کو دوبارہ لکھ لے، ہمیں کیا پتہ اس نے وہاں پہ کیا کیا حساب رکھے ہوئے ہیں، کتاب ہے کیسی، ہو سکتا ہے اس نے وہاں آپشن دیے ہوئے کہ یہ کرے گا تو ادھر جائے گا، یہ کرے گا ادھر جائے گا۔ لہذا تقدیر بدلتی رہتی ہے۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اللہ جسے چاہتا ہے مٹا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے باقی رکھتا ہے۔ وعندہ ام الکتاب، ساری کتاب تو اس کے پاس ہے بہرحال، اس لیے تقدیر کا بہانہ بھی نہیں بنانا چاہیے۔ اور تقدیر ویسے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يرد القضاء الا الدعاء، دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب ان ينسى له فی اثره، جس کو ان يبسط له فی رزقه وينسى له فی اثره، جس کو یہ پسند ہو کہ اس کا رزق بڑھ جائے اور اس کی عمر میں اضافہ ہو جائے، فلیصل رحمہ، اس کو چاہیے کہ وہ اپنی صلہ رحمی کرے، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے۔ کو گویا رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے سے عمر بڑھ جاتی ہے اور رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے، یہ تو تقدیر تھی لکھی ہوئی، تو اس میں اضافہ ہو گیا، اس کا مطلب ہے تقدیر بدل جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دعا کرتے ہیں تو دعا کی قبولیت کی 3 صورتیں، یا اسی طرح قبول ہو جاتی ہے، یا اس کے دعا کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کوئی مصیبت ٹال دیتا ہے، تو یا پھر وہ جمع ہو جاتی ہے آخرت کے لیے۔ تو جو مصیبت ٹال دیتا ہے تقدیری تھی نا، جو لکھی ہوئی تھی تو ٹل گئی، تو اس کا مطلب ہے دعا سے تقدیر ٹل جاتی ہے اور بدل جاتی ہے۔ تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ وہ اقبال نے بڑی اپنے ایک تقدیر کا جو اقبال کا تصور ہے نا وہ اور ہے، وہ کہتے ہیں تقدیر ایسے ہے جیسے مختلف راستے، اور اس راستے کے آخر پہ اس کا انجام فکس، آپ نے راستہ خود منتخب کرنا ہے کدھر جانا ہے۔ یہ جیسے آپ کہہ لیں یہ جو واٹر پارک کی یہ سلائیڈیں نہیں ہیں اوپر سے، تو آپ نے خود منتخب کرنا ہے کہ میں نے کس سلائیڈ میں پھسلنا ہے۔ آپ کھڑے ہیں، آپ نے انتخاب کر لیا، جب آپ نے ایک دفعہ انتخاب کر لیا تو بس جا کے گریں گے اسی پہ، اور درمیان میں آپ نے بس راستے میں سلائیڈ چینج کرنے کا کوئی امکان نہیں۔ تو اس لیے اقبال کہتے ہیں کہ جب انسان دعا کرتا ہے نا اللہ سے، تو تقدیر نہیں اصل میں بدلتی، انسان خود بدلتا ہے۔ وہ اللہ سے دعا کر رہا ہوتا ہے اللہ مجھے جنت دے دے، مجھے جہنم سے بچا لے، تو اصل میں یہ جہنمی والے کام چھوڑ کے خود جنتی والے کام کرتا ہے۔ تو وہ اقبال کہتا ہے کہ تیری دعا سے قضا تو بدل نہیں سکتی، مگر ہے اس سے یہ ممکن کہ تو بدل جائے۔ تیری آرزو ہے کہ تیری آرزو ہو پوری، میری آرزو ہے کہ تیری آرزو بدل جائے۔ تو اصل میں انسان خود بدلتا ہے۔ جو سورہ ابراہیم ہے، اس کا مرکزی موضوع یہ ہے کہ یوں کہہ لیجئے کہ 2 بنیادی حقیقتوں کی وضاحت اللہ کریم نے اس میں فرمائی ہے۔ ایک تو یہ کہ جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے ہیں، نبی اور رسول، ان سب کی دعوت بھی ایک تھی، اور وہ کردار کے اعتبار سے بھی سب ایک جیسے تھے، سب کا کردار بھی ایک جیسا تھا، دعوت بھی ایک جیسی تھی توحید کے۔ اور دوسری حقیقت جو اللہ کریم نے اس پوری صورت کے اندر بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ جو انعامات الہیہ اللہ تعالیٰ انعامات فرماتا ہے اور نبیوں کی جو دعوت ہوتی ہے اس کے حوالے سے 2 رویے جنم لیتے ہیں۔ ایک شکر کا رویہ ہوتا ہے اور ایک کفر کا رویہ ہوتا ہے۔ جو شکر کا رویہ ہے وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر کے رویے کے بارے میں اللہ کا قانون یہ ہے کہ اللہ کا اعلان ہے کہ اگر تم شکر کرتے جاؤ گے میں نعمت میں اضافہ کرتا جاؤں۔ اب یہ لوگ جو ہیں ہم سب نے نا رویہ اپنایا ہے شکایتوں والا، چاہے اللہ سے ہو چاہے اللہ کے بندوں سے، شکایتیں شکایتیں شکایتیں، یہ یہاں سے پھنس گیا، یہاں سے مر گیا، یہ کم رہ گیا، یہ ہو۔ شکایت کا رویہ اللہ کو پسند نہیں ہے، شکر کا رویہ اللہ کو پسند ہے۔ ذرا مقامات شکر بھی تو ڈھونڈیں، دیکھتے جائیں آپ کی زندگی میں مقامات شکر کتنے۔ اب جب مقامات شکر ڈھونڈیں گے تو آپ کو شکر کے مقامات زیادہ ملیں گے، شکایت کے مقامات کم ہیں، اور جتنے مقامات شکر اس پر اللہ کا شکر کرتے جائیں۔ اور شکر کے لیے سب سے بہترین کلمہ پتہ ہے کیا ہے؟ ویسے تو شکر کی زندگی کا مطلب ہے اللہ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں وہ اللہ کی مرضی سے استعمال کرنا شروع کر دیں، یہ شکر ہے۔ منہ سے زبان سے بھی شکر ہے، اور اس کا کیا ہے؟ سب سے بہترین کلمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے الحمدللہ، افضل کلمۃ الشکر الحمدللہ، بہترین کلمہ شکر جو ہے وہ الحمدللہ۔ آپ سب ایک دفعہ کہہ دیں الحمدللہ۔ وہ امام قرطبی علیہ الرحمہ نے ایک بات کہی ہے نا،
وہ کہتے ہیں کہ شکر تو اللہ کا ادا ہو ہی نہیں سکتا. کیوں؟ اس لیے نہیں ادا ہو سکتا کہ یہیں اسی صورت میں بھی اللہ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. تم اللہ کے انعامات کو گننا شروع کر دو، گن ہی نہیں سکتے. تو جن کو گنا نہیں جا سکتا ان کا شکر کیسے ادا ہو سکتا؟ لیکن پھر خود ہی کہتے ہیں اللہ نے ایک کلمہ ایسا بنایا جب اگر ساری کائنات کی نعمتیں ایک لقمہ بنا دی جائیں اور انسان وہ لقمہ اپنے منہ میں ڈال کے حلق سے نیچے اتارے، ساری کائنات کی نعمت وہ جو گنی نہیں جا سکتی منہ میں ڈال کے حلق سے نیچے اتار لے، ایک کلمہ اللہ نے ایسا بنایا ہے، وہ کلمہ انسان زبان سے ادا کر لے تو شکر ادا ہو جاتا ہے. اور وہ کلمہ کیا ہے؟ الحمدللہ. الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ کے وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر کفر کا رویہ اختیار کرو گے تو پھر یاد رکھو ان عذابی لشدید، میرا عذاب جو ہے وہ بڑا سخت. رسولوں کی جو لا ریب دعوت توحید ہے اس کا ذکر فرمایا کہ سارے رسولوں نے قالت رسلهم افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، سارے رسولوں نے سارے نبیوں نے ایک ہی دعوت دی ہے، لیکن کفار جو ہے وہ نہیں مانتے. فرمایا ان کے اعمال بڑے ہی بے وقت ہیں. لوگ کافر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید انہوں نے دنیا کما لی، کام کر لیا. ان کے اعمال کی حیثیت یہ ہے جیسے راکھ، اعمالہ کالرماد ان اشتدت بہ الروح فی یوم عاصف. جس طرح راکھ پڑی ہوئی ہو تو آندھی آ جائے تو راکھ پڑی نہیں رہ سکتی، اس کے پلے ہی کچھ نہیں رہتا، وہ اس وقت اڑ جاتی ہے. یہ حالت ہے کافروں کے اعمال کی. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اور پھر ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا تذکرہ کیا. اچھا، اس میں کافر کی اور مومن کی عقیدے کی مثال بھی دی ہے، ایک بڑی شاندار مثال. فرمایا مومن کے عقیدے کی مثال یہ ہے الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ. اللہ مثال دیتا ہے کلمہ طیبہ کی جیسے شجر طیبہ ہو اور اس کی جڑیں مضبوط ہیں اور اس کی شاخیں آسمان تک پھیلی ہوئی ہیں اور اپنے رب کے حکم سے ہر وقت پھل دے رہا ہے. یہ عقیدہ ہے توحید کا عقیدہ. یہ ہے شکر والا رویہ، یہ ہے شکر والا کردار، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے درست عقیدہ عطا فرمایا. اور جو کفر کا عقیدہ ہے وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ. اور کفر کا عقیدہ یہ ہے کہ جیسے یہ جو کیا پودا ہوتا ہے کہ جو بالکل جس جڑ بالکل وہ اوپر ہی پڑی ہوتی ہے زمین کے اوپر، زمین میں نہیں ہوتی، تو ذرا سی جو ہے وہ ہوا آئے تو وہ اڑ جاتا ہے، اس کی جڑ میں بھی کچھ نہیں ہوتا اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. فرمایا یہ ہے حالت کافروں کے عقیدے کی. اور مسلمان مومن جن کو اللہ نے ایمان عطا فرمایا ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. جو مومن ہو گیا پھر اللہ کی گارنٹی ہے اللہ اس کو دنیا میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے. آیت نمبر 35 سے 41 تک اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعوت توحید کو اور ان کے کردار، شکر کے کردار کو مثال کے طور پر بیان فرمایا. دیکھو تو صحیح کہ انہوں نے کیا کیا کہ قال ابراہیم رب اجعل ھذا البلد آمنا واجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام. اللہ یہ جو مکہ شہر ہے نا، اللہ اس کو تو امن والا بنا دے. دعائیں کر رہے ہیں مکہ شہر والے. مکہ شہر کہاں تھا کہاں مکہ شہر؟ فرمایا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. دعا کی اللہ میں اپنے گھر والوں کو ایک ایسی جگہ پہ چھوڑ گیا ہوں جہاں پہ بے آب و گیا وادی ہے، کوئی آدم نہ آدم ذات، میں اس کو چھوڑ کے جا رہا ہوں. یہ ہے شکر کا رویہ کہ اللہ نے فرمایا کہ جا کے چھوڑا. چھوٹا سا اسماعیل اور ساتھ اماں ہاجرہ، ان کو دونوں کو چھوڑا، چپ کر کے چل پڑے. اب وہ بیوی ہے پیچھے بھاگتی ہوئی، بخاری شریف کے اندر آتا ہے بھاگتی ہوئی پوچھتی جاتی ہے ابراہیم کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ دیکھو تو صحیح جنگل ہے، کوئی درندہ نقصان پہنچا دے، کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، کہاں جا رہے ہو؟ کیوں چھوڑ کے جا؟ بولتے ہی نہیں، چپ کر کے جا رہے. پھر خود ہی خیال آیا کہ یہ اللہ کا حکم ہوگا، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم کے بغیر کچھ کرتے. تو پھر خود پوچھا اللہ امرک بہذا، کیا اللہ نے حکم دیا؟ اس پر پھر بول لے نعم اللہ نے حکم دیا. کیوں نہیں بول لے؟ اب سے پہلے کیوں نہیں بول لے؟ ذرا آپ غور تو کریں. آپ کو بیوی بچے چھوڑنے پڑ جائیں اس طرح جنگل میں تو بندہ بولنے جوگا رہتا ہے. اور ہم تو چھوڑ دیں، گھر میں چھوڑ کے دیکھ لیں، بھرے پورے گھر ہیں، ہر چیز گھر میں میسر ہے،
ذرا 2-4 دن کے لیے بھی چھوڑ کے دکھائیں، پھر پتہ چلے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے صبر و شکر کے کیا کردار عطا فرمایا تھا۔ تو وہاں سے نا ابراہیم علیہ السلام نکلے ہیں، مفسرین نے لکھا ہے کہ وہیں دعا نہیں کی، یہ جو ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، یہ دعا وہیں نہیں کی، وہاں سے چل پڑے اور ان سے نظروں سے اوجھل ہو گئے، پہاڑی سے تھوڑا نیچے آ گئے اور یوں نظروں سے اوجھل ہو گئے، وہاں کھڑے ہو گئے، یا اللہ میں ان کو یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کی حفاظت تو نے کرنی ہے، تو ایسا کر فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہ، اللہ تو ایسا کر لوگوں کے دلوں میں اس شہر کی محبت ڈال، لوگ پوری دنیا سے آئیں اس شہر میں، وارزقہم من الثمرات، اللہ یہاں پہ کوئی کھیتی نہیں ہے، تو یہاں پہ پھلوں کا رزق عطا فرما دے، لعلہم یشکرون، تاکہ یہ شکر کرنے والے بن جائیں۔ اب جا کے دیکھ لیں کھیتی کوئی نہیں اگتی وہاں پہ، ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے دنیا کائنات کا پھل وہاں پہ، پوری دنیا میں جو پھل کہیں اور ملے نہ ملے وہ وہاں پہ ضرور ملتا ہے۔ آخر پہ آیت نمبر 42 سے 52 تک مناظر قیامت ہے اور انذار ہے، ڈرا دیا ہے یہاں پہ اللہ کریم نے پوری طرح کہ دیکھ لو اس دن جو ہے وہ یہ زمین بدل دی جائے گی، یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات، اس دن یہ سارا زمین بدل دی جائے گی، اور اس دن وتر المجرمین یومئذ مقرنین فی الاصفاد، اس دن دیکھیں گے عذاب کی کیفیت مجرموں کی، زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے، گندک کی قمیضیں ہوں گی، اللہ اکبر، اور چہرے آگ سے ڈھکے ہوئے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے عذاب سے محفوظ فرمائے، اللہم اجرنا کلنا من النار، اللہم ادخلنا کلنا الجنۃ الفردوس۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا